نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ موت کا مرحلہ اگرچہ مشکل ہے مگر اس سے اگلا مرحلہ تھوڑا اور مشکل ہے، اور وہ قبر کا مرحلہ ہے۔ قبر جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے یا تو ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیوں قبر، ابھی تو فیصلہ ہی نہیں ہوا تو قبر میں کیوں یہ پکڑ ہو گئی؟ ہاں، فیصلہ تو بعد میں ہوگا، لیکن ہوتا یہ ہے کہ آپ جیسے کام کرتے ہیں، جیسا ٹکٹ لے کے جاتے ہیں، اسی کلاس کے ویٹنگ لاؤنج میں بیٹھتے ہیں۔ آپ ٹرین پہ جائیں تو آپ کو ویٹنگ لاؤنج کیسا ملے گا، آپ جہاز پہ سفر کریں، اکانومی کلاس ہے تو کسی اور طرح کی جگہ پہ بیٹھیں گے، بزنس کلاس ہے تو سی آئی پی لاؤنج جو ہے وہ آپ کو بہتر سہولت فراہم کی جائے گی وہاں۔ اور اگر آپ کوئی کہیں کا قانون توڑ کے جا رہے ہیں تو آپ نے کف لوگ دیکھے ہوں گے، کبھی جہاز میں شاید دیکھنے کا اتفاق ہوا یا ایئرپورٹس پہ، تو ابھی تو ٹرائل ہوا ہی نہیں تو کیوں ان کو ہتھکڑیاں لگ گئی ہیں؟ تو بس یہی کیفیت سمجھیے کہ ٹرائل تو آخرت کو ہوگا، لیکن اس سے پہلے جس رنگے ہاتھوں جہاں جیسے کو پکڑا گیا اس کے مطابق اس کی ٹریٹمنٹ ہوگی، اور جتنا بھی عرصہ قبر میں ہوگا انسان کی پوچھ ہوگی۔ اور اس پر دلیل ہے سورۃ المؤمن کی آیت جو آل فرعون کے بارے میں آتا ہے، قرآن مجید میں آتا ہے وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءَ الْعَذَابِ۔ فرعون جب ڈوبا اور اس کی قوم پیچھے ڈوبی اس کے، تو فرمایا اور آ گھیرا آل فرعون کو بدترین عذاب نے، اسی وقت وہ عذاب میں مبتلا ہوئے۔ النار، آگ، وہ تو پانی میں جا رہے تھے، آگ کہاں سے آ گئی؟ یعرضون علیہا غدوا وعشیا، پیش کیے جاتے ہیں اس پر صبح اور شام۔ ویوم تقوم الساعہ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اگلی زندگی میں کہا جائے گا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، داخل کرو فرعون کی آل کو شدید ترین عذاب میں۔ تو یہ آیت مرنے سے لے کر قیامت کے دن کے درمیانی عرصے میں بھی عذاب کی دلیل ہے کہ مجرموں کی وہاں بھی پکڑ ہو جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے جب میت دفن کی جاتی ہے، ہم سب اپنے آپ کو امیجن کریں تو اس کے پاس دو سیاہ آنکھوں والے فرشتے آتے ہیں، ان میں سے ایک کا نام منکر اور دوسرے کا نکیر ہے۔ دونوں اس سے پوچھتے ہیں تم اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ وہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ دونوں فرشتے جواب میں کہتے ہیں ہم سمجھتے تھے کہ تم یہی جواب دو گے۔ پھر اس کی قبر 70x70 ہاتھ فراخ کر دی جاتی، یعنی 70x70 کر دی جاتی، یعنی اس کو فیلنگ ایسے ہوتی، اور اسے روشن کر دیا جاتا ہے۔ پھر بندے سے کہا جاتا ہے سو جاؤ۔ وہ کہتا ہے میں اپنے گھر والوں کے پاس واپس جا کر انہیں خبر دینا چاہتا ہوں کہ میرا انجام اچھا ہے۔ فرشتے جواب میں کہتے ہیں یہ ممکن نہیں، اب تم دلہن جیسی پرسکون نیند سو جاؤ جسے اس کے محبوب کے علاوہ کوئی نہیں جگاتا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے قبر سے اٹھائے گا۔ یعنی قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا تو وہ سور کی آواز بھی ان کے لیے خوشگوار آواز ہو جائے گی۔ اور اگر مرنے والا منافق ہو تو وہ فرشتوں کے سوال و جواب میں کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی وہی کہتا تھا جو لوگوں سے سنا تھا، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتا۔ دونوں فرشتے کہتے ہیں ہمیں معلوم تھا تم یہی جواب دو گے۔ پھر زمین کو حکم دیا جاتا ہے تنگ ہو جا، چنانچہ وہ تنگ ہو جاتی ہے، اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ منافق اپنی قبر میں قیامت تک کسی عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ برزخ کا یہ جو وقت ہے، دنیا اور آخرت کے بیچ کا ٹائم، چاہے وہ قبر میں ہو، چاہے وہ کوئی سمندر کی تہہ میں ہو، چاہے وہ کہیں پر بھی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یعنی قبر صرف ایک اسپیسیفک گڑھے کا نام ہی نہیں، قبر وہی جگہ ہے جس جگہ بھی کسی کو دفن کیا گیا ہو، کیونکہ روحیں تو بہرحال علیین سجین میں چلی جاتی ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی نجار کے قبرستان میں داخل ہوئے تو آپ نے بنی نجار کی ان مردوں کی آوازیں سنی، چیخو پکار کی، جو جاہلیت کے دور میں فوت ہوئے تھے، انہیں ان کی قبروں میں عذاب دیا جا رہا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر وہاں سے نکل آئے اور صحابہ کو حکم دیا کہ وہ عذاب قبر سے پناہ مانگے اللہ کی۔ اسی طرح ابن مسعود کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ تمہیں یہ عذاب قبر سنوا دیتا، تاکہ تم دنیا میں سن لیتے تو تمہیں پتہ چل جاتا کہ یہ کیا چیز ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔
حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز نصف دن یعنی آدھا دن گزرے گھر سے باہر نکلے، اس حال میں کہ آپ چادر میں لپٹے ہوئے تھے اور آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، اور آپ بلند آواز سے فرما رہے تھے، اے لوگو اگر تم جان لو جو میں جانتا ہوں تو تھوڑا ہنسو اور زیادہ رو، اے لوگو عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرو، بے شک عذاب قبر برحق ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اہل قبر کی آوازوں کو انسانوں اور جنوں کے علاوہ باقی مخلوق سن سکتی ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر میں کافر کے پاس دو سانپ بھیجے جاتے ہیں، ایک اس کے سر کی طرف آتا ہے اور دوسرا پاؤں کی طرف، اور اس کو بار بار ڈستے ہیں۔ تو بہرحال عذاب قبر کی جو بات ہے یہ پہلی امتوں میں بھی اس کا کانسیپٹ موجود تھا، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے ہمیں جو ہر نماز کے بعد مانگنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ اے اللہ بے شک میں تیری پناہ میں آتا ہوں عذاب قبر سے، اور تیری پناہ میں آتا ہوں مسیح الدجال کے فتنے سے، تیری پناہ میں آتا ہوں زندگی اور موت کے فتنے سے، اے اللہ یقیناً میں تیری پناہ میں آتا ہوں گناہ سے اور قرض سے۔ اسی طرح کچھ اور دعائیں بھی ہیں، اور مردے کی بخشش کی جو دعا ہے اس میں بھی یہ چیز شامل ہے، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما ینقى الثوب الابیض من الدنس، اللہم ابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ، اللہم ادخلہ الجنۃ واعذہ من عذاب القبر ومن عذاب النار، کہ اللہ میت کو جنت میں داخل کر اور اس کو قبر کے عذاب اور جہنم کے عذاب سے بچا۔ تو اس لیے وہ چیز جس سے ہم سب کو واسطہ پیش آنا ہے، جہاں کوئی بھی نہیں ہوگا، اندھیرا ہوگا، تنہائی ہوگی، سب چھوڑ کر چلے جائیں گے، کوئی کتنی بھی محبت کرے، کتنا بھی ساتھ دے، لیکن ایک دن چھوڑ آتے ہیں عزیز پیارے دوست رشتہ دار۔ اس تنہائی کے اوقات کو یاد کیا کریں، رات کے اندھیروں میں، تنہائی کے اوقات میں، اور پھر اس وقت ان اچھے اچھے کاموں کے بارے میں سوچیں جو کل وہاں پر فائدہ دینے والے ہیں، کیونکہ انسان کا جب حساب ہوگا تو اس کی نماز، اس کا صدقہ، اس کا قرآن، اس کی باقی جو نیکیاں ہیں وہ دائیں بائیں آگے پیچھے آ جائیں گی اور اس کے بچاؤ کا ذریعہ بنیں گی، وہ اس کو کور کر لیں گی جب باقی سب ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر ونعوذ بک من عذاب جہنم ونعوذ بک من فتنة المسیح الدجال ونعوذ بک من فتنة المحیا والممات، اللہم انا نعوذ بک من المأثم والمغرم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اللہ پاک تو ہم سب پر اپنی رحمت فرما، یا اللہ ہمیں ان کاموں کی توفیق دے جن سے تو راضی ہو، یا اللہ ہمیں اپنی عبادت اور اطاعت کی توفیق عطا فرما، اپنے بندوں کی خدمت اور ان کی بھلائی کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جن باتوں اور جن چیزوں کی طرف سے ہم غافل ہیں تو ہمیں ان کی طرف توجہ کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین تو ہمارے عزیزوں، رشتہ داروں اور دوستوں سب پر اپنی رحمت نازل فرما، ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا اللہ پاک جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بخشش فرما،
اللہ ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما. یا اللہ جو عزیز بہت ہو گئی ہیں ان کے گناہ معاف فرما، ان کی اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ان پر اپنی رحمت نازل فرما، انہیں قبر کے عذاب سے بچا، انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. یا اللہ تو ہم سب پر بھی اپنی رحمت نازل فرما. اللہ ہمارے بچوں کو ہدایت عطا فرما، انہیں ایمان دے، حیا دے، تقوی دے، اخلاق دے. یا اللہ نیکی کی توفیق دے اور انہیں ہمارے حق میں صدقہ جاریہ بنا. یا رب العالمین تو ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے. یا اللہ ہمارے گناہوں، ہماری زیادتیوں پر تو ہمارا مواخذہ نہ کر. یا اللہ تو اپنی رحمت فرما. یا اللہ اس گھر پر بھی اپنی خیر و برکت نازل فرما، آنے والوں پر بھی اپنی رحمت نازل فرما، اور جو کچھ ہم نے سنا ہے ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. الہی آمین.